یہ ایک ٹرو سٹوری ہے اور ایک ڈاکٹر کی سٹوری ہے جو کہ اپنے ملک کے بہت مشہور و معروف ڈاکٹر تھے، اور یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں، اللہ کی محبت کے بارے میں، کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرو، دعاؤں کی قبولیت پہ یقین رکھو۔ ڈاکٹر احمد جو کہ بہت مشہور و معروف ڈاکٹر تھے، ایک فیمس نیورولوجسٹ تھے، اور لوگوں کو ان کا ٹائم لینے کے لیے بہت انتظار کیا کرنا پڑتا تھا۔ ڈاکٹر احمد کا اکثر دوسرے ملکوں میں بھی ٹریول کرنا پڑتا تھا، ان کو دوسرے شہروں میں جانا پڑتا، کافی ٹف اسکیجول ہوتا تھا ان کا۔ ایک دفعہ کسی انٹرنیشنل میڈیکل کانفرنس میں ان کو انوائٹ کیا گیا اور ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اس کانفرنس میں ڈاکٹر احمد کو ان کی خدمات کی وجہ سے اعزازی شیلڈ دی جائے گی، ان کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ ڈاکٹر احمد نے سفر شروع کیا، گھر سے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے، بہت خوش تھے، پرسکون تھے۔ فلائٹ شیڈول کے مطابق پرواز کر گئی، لیکن کوئی آدھے پونے گھنٹے کے بعد پتہ چلا کہ جہاز میں کوئی فنی خرابی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کو قریبی ایئرپورٹ پر اتار لیا جائے گا۔ فلائٹ بغیر کسی دشواری کے قریبی ایئرپورٹ پر اتار لی گئی، لیکن یہ علاقہ اس علاقے سے بہت دور تھا جہاں اس ڈاکٹر کو جانا تھا۔ ڈاکٹر احمد کے لیے یہ بہت تکلیف دہ بات تھی، اور کیونکہ وہاں پہ یہ علاقہ اس علاقے سے کافی دور بھی تھا، وہاں پہ ایسی جگہ پہ متبادل فلائٹ کا انتظار کرنا یہ کافی زیادہ ایک مشکل کام تھا، کیونکہ نہیں پتہ تھا اگلی فلائٹ کب تک آئے گی اور کب تک یہ سفر کر سکیں گے۔ ڈاکٹر احمد نے جس شہر میں جانا تھا وہ شہر یہاں سے تقریباً بائی روڈ 2 گھنٹے کی مسافت پہ تھا۔ ڈاکٹر احمد نے ڈیسائیڈ کیا، ایک گاڑی کرایہ پر لی اور اس شہر کی جانب جو ہے وہ سفر شروع کر دیا۔ ابھی کچھ فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک موسم خراب ہو گیا، سیاہ گھنے بادل جو ہیں انہوں نے آسمان کو ڈھانپ لیا، تیز آندھی شروع ہو گئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے تیز بارش شروع ہو گئی۔ اب کیونکہ موسم خراب ہو چکا تھا، اس وجہ سے ڈاکٹر احمد کو اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ 2 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد جب ان کو اندازہ ہو گیا، ان کو یقین ہو گیا کہ وہ راستے سے بھٹک چکے ہیں، ڈاکٹر احمد نے ایک جگہ پہ گاڑی روک دی اور وہ انتظار کرنے لگے کہ بارش کچھ کم ہو، موسم ٹھیک ہو تو پھر وہ اپنا سفر شروع کریں۔ جب انہوں نے ارد گرد دیکھا، ارد گرد نظر دوڑائی، تو وہ گاڑی ایک جگہ پہ جہاں پہ کھڑی تھی وہاں قریب ایک گھر نظر آیا جہاں سے کچھ روشنی باہر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر احمد نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ گھر کے اندر چلے جائیں تاکہ گھر کے اندر جا کے کچھ نماز ادا کر سکیں، نماز کا ٹائم بھی تھا۔ ڈاکٹر نے دروازہ نوک کیا، اندر سے کسی بوڑھی عورت کی آواز آئی کہ اندر آ جاؤ، جو بھی ہے دروازہ کھلا ہے۔ ڈاکٹر احمد اندر چلے گئے، جا کے دیکھا تو ایک بزرگ سی خاتون، کمزور سی خاتون تھیں، وہ جائے نماز کے اوپر بیٹھی ہوئی تھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی تھیں۔ ڈاکٹر احمد سائڈ پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگے، اور وہ عورت بہت دیر تک لمبی لمبی دعائیں مانگتی رہی، گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی رہی۔ جب دعاؤں سے فارغ ہوئی اور آ کر ڈاکٹر کے پاس بیٹھی، ڈاکٹر کو کوئی چائے قہوہ وغیرہ پیش کیا، اور پھر پاس ہی قریب بستر میں پڑے ہوئے ایک چھوٹے سے بچے کو وہ سہلانے لگی۔ جب ڈاکٹر نے اس بچے کے بارے میں پوچھا تو اس خاتون نے بتایا کہ یہ میرا پوتا ہے اور اس کے والدین فوت ہو چکے ہیں اور یہ بہت بیمار ہے، اور میں اسی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ میرا یہ جو بچہ ہے، یہ جو پوتا ہے، یہ بہت بیمار ہے اور میں نے اس کا بہت علاج کروایا، ابھی تک یہ ٹھیک نہیں ہو سکا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ایک بہت مشہور ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر احمد ہیں، جو کہ اس کا علاج کر سکتے ہیں، ان ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، لیکن میرے پاس ایسے سورسز نہیں ہیں کہ میں وہاں تک جا سکوں، میں بہت بوڑھی ہوں، بہت کمزور ہوں اور بہت غریب بھی ہوں، تو میں صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہوں اور میرا آسرا صرف اللہ پہ ہے، صرف وہی میری دعا کو قبول کر سکتا ہے، وہی ضرور کوئی سبب پیدا فرمائے گا۔ جب ڈاکٹر نے اس بوڑھی خاتون کی بات سنی تو وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے، ان کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں اور وہ روتے روتے رندھی ہوئی آواز میں بولے کہ اماں جان، میرا طیارہ خراب ہوا، طوفان آیا، آندھی آئی، بارش آئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے گھیر گھار کے آپ کے گھر بھجوا دیا، آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے، اللہ رب العزت نے ایسے اسباب مہیا فرما دیے ہیں کہ یہ ڈاکٹر احمد خود چل کر آپ کے گھر آ گیا ہے۔ اب میں آپ کے پوتے کا اللہ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ جس طرح سے چاہیں گے پوری محنت اور توجہ سے علاج کروں گا۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ جب قبولیت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ دعائیں بیسیکلی التجائیں ہیں جو انسان اپنے رب سے کرتا ہے،
وہ کسی وقت بھی مانگے، اللہ کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، اللہ سے جتنا مانگو اللہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے۔ اگر کوئی نہ مانگے تو اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے جب کبھی کوئی مشکل پیش آئے، کوئی پریشانی لاحق ہو، کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، ہمیشہ اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھائیں، جس زبان میں چاہیں دعائیں مانگیں۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افضل دعائیں بے شک وہی ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی ہیں۔ ہمیں سنت کے مطابق دعائیں مانگنے چاہیے، لیکن اگر عربک میں دعائیں نہیں آ رہی ہیں، اپنی زبان میں دعائیں مانگیں، خوب مانگیں، جی بھر کر دعائیں کریں، رو رو کر، بغیر کسی واسطے کے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ مجھ سے براہ راست مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا، کیونکہ ساری کائنات، ساری مخلوقات اللہ کی محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ سے مانگتے رہیے، مسلسل مانگتے رہیے، کبھی بھی دعا کی پاور کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرنے پر قادر ہے۔